بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ آپ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں۔ جنگی دوست لقب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جنگ کو دوست رکھتے تھے۔ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد فرماتے تھے اور نفس کشی کو نفس کو پاک رکھنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ آپ بہت ہی کامل ولی اور شریعت کے پیروکار تھے اور آپ دریا کے کنارے رہتے تھے۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ نے کبھی پوری زندگی میں کوئی حرام شے نہ کھائی، ہمیشہ حلال کمائی پر ہی گزر بسر کیا۔ آپ گاؤں میں مزدوری کرنے جاتے اور وہاں سے جو پیسے ملتے انہی سے کھانا خرید کر اپنا گزر بسر کرتے، لیکن کبھی بھی کسی حرام شے کو پسند نہیں کرتے تھے، ہمیشہ حلال ہی کھاتے تھے۔ آپ کو محنت کا بھی بڑا شوق تھا اور اتنا ہی شوق آپ کو عبادت الہی کا بھی تھا۔ آپ ہمیشہ دریا کے کنارے ہی رہتے تھے۔ آپ کا یہی معمول تھا۔ ایک دن اچانک اللہ کی مرضی سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ چلنے سے قاصر ہو گئے تھے، یعنی بیماری کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی بھی قوت نہیں تھی کہ آپ مزدوری پر جا سکیں۔ آپ کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے، اس لیے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ آپ ابھی اس فکر میں ہی تھے کہ آپ نے خیال کیا کہ کیوں نہ میں روزہ رکھوں تو مجھے ثواب بھی ملے گا اور اس وقت مشکل میں مجھے صبر بھی آ جائے گا۔ تو آپ نے دوسرے ہی دن پانی سے سحری کی اور روزہ رکھ لیا۔ جب شام ہوئی تو آپ نے پانی سے ہی روزہ کھول لیا۔ ایسے ہی کچھ دن بیت گئے۔ کمزوری کی وجہ سے آپ کو بے ہوشی ہونے لگی۔ ایک دن اسی نیم بے ہوشی کی حالت میں آپ کی نظر دریا کی موج پر گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سیب تیرتا ہوا دریا میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہے۔ آپ اس سیب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، گویا کہ آپ کے دل کو تسلی مل گئی، آپ کے دل کو قرار آ گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس دن بھی آپ روزہ سے تھے، تو آپ نے سوچا کہ آج میں روزہ اسی سیب سے ہی کھولوں گا اور مجھے قرار مل جائے گا اور میری بھوک بھی مٹ جائے گی۔ آپ اس سیب کا انتظار کنارے پر بیٹھ کر کرنے لگے۔ وہ بہتا بہتا آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے اٹھا لیا۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو آپ نے وہ سیب نوش فرما لیا۔ جیسے ہی آپ نے سیب کھایا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کے دم میں دم آیا، یعنی آپ کو راحت ملی، کیونکہ آپ کئی دن سے فاقہ کر رہے تھے۔ جب آپ نے اسے نوش فرما لیا یعنی کھا لیا تو اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میں نے سیب تو کھا لیا ہے، لیکن کیا یہ مفت کا سیب جائز ہے؟ آج تک تو میں نے کوئی حرام کی کمائی نہیں کھائی، لیکن آج جو میں نے یہ مفت کا سیب کھا لیا، کیا یہ مجھ پر جائز ہوگا؟ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوئے اور آپ نے سوچا کہ جس جگہ سے سیب آیا ہے کیوں نہ اس طرف جایا جائے اور جس درخت سے یہ سیب گرا ہے اس درخت کے مالک سے معافی مانگی جائے۔ اگر اس مالک مجھے معاف کر دے گا تو میرا یہ گناہ دھل جائے گا۔ جس جانب سے یہ سیب آیا تھا آپ نے دریا کے کنارے اسی جانب چلنا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ اس جانب چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دور چلے ہی تھے کہ آپ کو اچانک سیبوں کا ایک باغ دکھا جو اس دریا کے کنارے ہی تھا۔ ایک درخت کی ڈالی اس دریا کے اوپر ہی تھی۔ اس درخت کو بہت سارے سیب لگے ہوئے تھے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ ہو نہ ہو یہ سیب اسی درخت کا ہے جو گر کر دریا میں مجھ تک پہنچا ہے۔ آپ نے جیسے ہی اس باغ کو دیکھا تو اس کی جانب گئے۔ آپ جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ وہیں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ بہت ہی ادب سے کھڑے ہو گئے۔ ان بزرگ سے فرمایا کہ حضور مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کا قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ ان بزرگ نے کہا تم سے کیا گناہ ہو گیا ہے اور تم ایسے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں بہتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا اور میں نے وہ سیب کھا لیا۔ میں آپ کے پاس اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ باغ والے بزرگ پہلے تو مسکرائے، پھر کہنے لگے
تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، تم نے بغیر پوچھے ہمارا سیب کھا لیا، میں اس بات کو ایسے ہی درگزر نہیں کروں گا، جو تم نے غلطی کی ہے میں اس کی تمہیں سزا دوں گا۔ تو حضرت ابو صالح فرمانے لگے کہ آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے، میں نے گناہ کیا ہے تو میں سزا کا بھی حقدار ہوں، آپ جو بھی سزا دیں گے میں ہنسی خوشی قبول کر لوں گا، بس آپ میرا یہ گناہ معاف کر دیجئے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ آج سے تمہاری سزا یہ ہے کہ اس باغ کی دیکھ بھال تم کرو گے اور ہمارا کہا مانو گے، اور اس باغ سے پھل توڑنے ہیں اور ان کو بیچنا ہے، لیکن خبردار ایک بھی سیب نہیں کھاؤ گے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آپ بول رہے ہیں میں وہ سب کروں گا، مجھے یہ سزا منظور ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ صبح و شام باغ کی دیکھ بھال کرتے، سیب بیچتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ آپ اصول کے مطابق ہی کام کر رہے تھے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو خدمت کرتے کرتے کئی سال بیت گئے۔ ایک دن حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے حضور میری سزا کب پوری ہوگی اور میں کب اپنے گھر واپس جا پاؤں گا؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ ابھی کچھ وقت باقی ہے، اس کے بعد تمہاری سزا پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد آپ باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ کچھ سالوں بعد پھر ایک دن ان بزرگ کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے کہ میری سزا ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تمہاری سزا پوری ہو چکی ہے، لیکن ابھی میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، ایسے نہیں بخشوں گا، ابھی بھی میری ایک شرط ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شرط کون سی؟ آپ کی کون سی شرط ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میری ایک اولاد ہے، ایک لڑکی ہے، وہ منہ سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور پیروں سے اپاہج ہے، وہ نوجوان ہو چکی ہے اور میرے دل کا چین بھی ہے اور میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا تمہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، تمہاری غلطی پھر معاف ہوگی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ جو چاہو وہ کرو لیکن میری غلطی معاف کر دو۔ پھر ان بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا اور آپ کو وہیں پر رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دیا تاکہ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ وہیں پر رہ سکے۔ جب آپ دونوں کا نکاح ہو گیا اور آپ جب اپنے کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر دلہن تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اپنی دلہن پر نظر ڈالی تو وہ بالکل صحیح سلامت تھی، اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا۔ تو گھبرا گئے، سوچنے لگے کہ میری دلہن تو اندھی ہے اور پیر سے بھی اپاہج ہے اور بے زبان بھی ہے، لیکن یہ تو بہت خوبصورت اور صحیح سلامت ہے، شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے جو یہاں پر آ گئی ہے۔ جیسے ہی آپ کو لگا کہ کوئی اور عورت ہے، وہاں سے بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے اور دوڑتے ہوئے ان بزرگ کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے کہ حضور کمرے میں تو کوئی اور عورت ہے، میری دلہن اندر نہیں ہے۔ ان بزرگ نے کہا کیا ہوا، گھبرا کیوں رہے ہو، وہ تمہاری ہی دلہن ہے۔ آپ نے کہا نہیں حضرت، پہلے ایک سیب کھانے کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں، بڑی مشکل سے وہ گناہ معاف ہوا ہے، اب میں کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت کوئی اور ہے جو اندر دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ ان بزرگوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، وہی تمہاری بیوی ہے، لیکن وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے غیر محرم سے ہم کلامی ابھی تک نہیں کی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی بھی غیر محرم سے بات نہیں کی، نابینا وہ اس لیے ہے کہ اس نے نامحرم کو آج تک نہیں دیکھا، وہ پاؤں سے اپاہج اس لیے ہے کہ یہ غیر محرم تک چل کر کبھی نہیں گئی، یہ اللہ کی بہت نیک بندی ہے، ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتی ہے، تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی دلہن ملی، اور وہ بھی بہت خوش نصیب ہے کہ اسے تمہارے جیسا دلہا ملا۔ اس کے بعد ان بزرگوں نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں خوشحال رہنے کی دعا دیتا ہوں، تم دونوں ہمیشہ خوشحال رہو اور اللہ تعالی ہمیشہ تم دونوں پر اپنی رحمتیں برساتا رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی دلہن دونوں خوشی سے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نیک جوڑے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بیٹا عطا کیا۔